وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. آج ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ سورۃ الحاقہ کی چند آیتیں. سب سے پہلی جو بات ہے سورہ حاقہ، اس میں قیامت کے بارے میں ذکر ہے. اس سورت میں کیا ہے؟ قیامت کے بارے میں ذکر ہے. اگر آپ دیکھیں گے اس سورت میں ایک اور جو چیز ذکر ہے کہ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں کس کو ملے گا اور الٹے ہاتھ میں نام اعمال کس کو ملے گا، وہ بھی اس سورت پہ جو ہے نا ذکر ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک بات یہ بھی ذکر کرتی ہے اس سورت میں، جب قیامت قائم ہوگی تو یہ پہاڑ کیا ہو جائے گا، یہ آسمان، یعنی کہ یہ سب کیا ہوں گے جب قیامت قائم ہوگی، اس کا جو ہے نا سورت میں ذکر ہے. شروع میں آپ دیکھیں گے قوم کا ذکر ہے، قوم سمود، قوم عاد وغیرہ کا. چلیے ہم لوگ پڑھیں گے. الحاقہ حق ہے. کیا؟ قیامت. قیامت حق ہے. کسی کو ڈاؤٹ ہے اس میں؟ اگر کوئی مسلمان بولتا ہے کہ نہیں قیامت نہیں ہے، وہ مسلمان کافر ہے. ہمارا یقین ہونا کہ قیامت حق ہے، کنفرم ہے. وہی الحاقہ، قیامت حق ہے، یہی معنی ہے اس کا. وَمَا الْحَاقَّةُ، قیامت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ، آپ کو کیا معلوم ہے کہ قیامت کیا ہے؟ یعنی کہ قیامت ایک عظیم چیز ہے. جیسا کہ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیونکہ عظیم رات ہے نا لیلۃ القدر. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ، آپ کو کیا معلوم ہے کہ قیامت کیا ہے؟ قیامت ایک عظیم چیز ہے. اس دن جو ہولناک کیا ہوگی، کئی چیزیں اس دن ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ، جھٹلایا قوم سمود اور قوم عاد نے قیامت کا. قیامت پر ایمان رکھنا واجب ہے. جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. قوم سمود، نبی کون تھے ان کے؟ صالح علیہ السلام. صالح علیہ السلام کہاں کرتے؟ اگر آپ دیکھیں گے یمن جو ہے نا، یمن کے پاس ایک پہاڑی علاقہ ہے. یہ صالح علیہ السلام کہاں کرتے؟ مدائن صالح. اب یوٹیوب میں آپ لکھ سکتے ہیں مدائن صالح. صالح علیہ السلام کہاں کرتے؟ پورا آپ کو نظر آئے گا. ان کا پہاڑ، وہ جو قوم والے رہتے تھے ان کا گھر سب نظر آئے گا. صالح علیہ السلام کی قوم جو نا وہاں رہتی تھی، مدائن صالح کے نام سے. آج بھی ہے سعودی عرب میں، لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے مدائن صالح. یہ قوم میں کیا ہوا؟ پورے لوگ بت کی عبادت کرتے تھے. قوم سمود بت کی عبادت کرتے تھے. صالح علیہ السلام آ کر ان کو دین کی دعوت دیں. لوگوں نے کہا کہ صالح علیہ السلام ہم تمہاری بات نہیں مانیں. کب مانیں گے؟ اے صالح، یہ جو پہاڑ ہے نا یہاں سے تم ایک اونٹ لے کر آؤ، ہم تمہاری بات پر ایمان لائیں. اے صالح، اگر تم سچے نبی ہیں یہ پہاڑ سے ایک اونٹ لے کر آؤ. تو صالح علیہ السلام 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر اللہ سے دعا مانگتے کہ اللہ تعالیٰ اس پہاڑ سے اونٹ نکال دیں. تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں، دیکھ تو اللہ تعالیٰ پہاڑ سے اونٹ اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں. قوم والوں نے کہا کہ اے صالح، اگر تم سچے نبی ہو تو پہاڑ سے اونٹ نکالو. پہاڑ سے اونٹ نکل کے آئے، لیکن پھر بھی قوم والے ایمان نہیں لاتے ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں. اب اونٹ آ گئی. یہ کس کی اونٹنی؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے. صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے اللہ کی اونٹنی ہے. وہ اونٹنی کے پیٹ میں بچہ بھی تھا، یعنی کہ حاملہ تھی وہ اونٹنی. صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو کنواں ہے، ایک دن اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی اس کنواں سے، دوسرے کوئی نہیں پیے گا. دوسرے کوئی قوم والے اس کنواں سے پانی نہیں پئیں گے. ایک دن صرف اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی. دوسرے دن اللہ کی اونٹنی پانی نہیں پیے گی اس کنواں سے، آپ لوگ پینا بس. یعنی کہ کنواں کا جو پانی ایک دن اللہ کی اونٹنی پیے گی، ایک دن آپ لوگوں کو پینا پڑے گا. ایسے ہی ہوا. لیکن قوم والوں کو غصہ آ گیا، یہ ہمارا پانی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی آگے کیوں پیتی ہے؟ ایک دن ہم کو پانی پینے نہیں ملتا ہے. یعنی کہ قوم والوں کو تھوڑا غصہ ہے اونٹنی کے اوپر. اب قوم والوں نے اب قتل کرنے کی پلاننگ کی. کسے؟ اونٹ کو قتل کرنے کی پلاننگ کی. ایک اسرائیلی روایت ہم کو ملتی ہے، ایک شخص تھا قوم سمود میں، مصرع تھا اس کا نام. ایک عورت اسے کہتی ہے کہ مصرع، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتا
تو جو نا اس اونٹ کو قتل کر دیں. آفر دیتی ہو اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتا تو جو نا اس اونٹ کو قتل کر دیں. یہ مصرع جو ہے نا قتل کرنے کی پلاننگ کرتا ہے. اب کیسا تبھی جو ہے نا اس اونٹ کو قتل کرنا ہے. ایک اور شخص ہے جس کا نام قدار, وہ ایک بوڑھی عورت کے پاس جاتا ہے. بوڑھی عورت کی 4 بیٹیاں تھیں. وہ بوڑھی عورت کہتی ہے اگر اس اونٹنی کی تو قتل کر دے گا, میری 4 بیٹوں میں سے جو بیٹی چاہے تو شادی کر لے, بس اس اونٹنی کو قتل کر دے بس, کیونکہ یہ اونٹنی ہم کو پانی نہیں دیتی ہے, ہمارا جو پانی ہے وہ ایک دن پورا پی لیتی ہے. تو اچھی بات ہے. یہ قدار اور یہ مصرع یہ دونوں ملتے ہیں اور پورے قوم والوں کو جمع کرتے ہیں. چلو ہم اس اونٹنی کو کیا ہے قتل کرنا ہے. پورے لوگ مل جاتے ہیں قتل کرنے کے لیے. اب کیا کرتی ہیں, قتل کرنے کی پلاننگ ہو گئی. ایک کیا کرتا ہے کہ مصرع جو نا تیر چلاتا ہے, سیدھا اونٹنی کے پیر میں جا کے لگتا ہے. جب اونٹنی کے پیر میں لگتا ہے تو نا اونٹنی گر جاتی ہے. تو قدار کیا کرتا ہے جو نا چاقو لے کے اونٹنی کے گلے میں حلق کر دیتا ہے, مار دیتا ہے. جیسا کہ اونٹ کو قتل کرتے ہیں نا اس طرح قتل کر دیتا ہے. اونٹ جو ہے نا مر جاتی ہے. اونٹ جو ہے نا مر جاتی ہے. تو وہاں صالح علیہ السلام کہتی ہیں کہ تم نے اللہ کی اونٹنی کو تم نے مارا ہے, اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. 3 دن ہے بس تمہارے ٹائم, 3 دن تمہارے ٹائم ہے, اب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اب صالح علیہ السلام نے 3 دن کا ٹائم دے دیا. قوم والوں کو غصہ آیا, یہ صالح علیہ السلام ہم کو کیوں عذاب کے لیے ٹائم دیتا ہے. 9 لوگ صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 لوگ تھے, زیادہ فساد مچانے والے ہوتے تھے. 9 لوگ جو ہے نا رات جو ہے نا صالح علیہ السلام کے گھر کے اطراف کھڑے ہو گئے. کیوں؟ صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے. رات جب صالح علیہ السلام گھر کے اندر ہوتے ہیں, اطراف میں 9 لوگ کھڑے ہوتے ہیں. قرآن نے کہا کہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. جب 9 لوگ اطراف کھڑے ہوتے ہیں گھر کے, ان کے اوپر آ کے پتھر گر جاتی ہے. اللہ کے حکم سے 9 لوگ مر جاتے ہیں. یعنی کہ صالح علیہ السلام 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں, لیکن یہ لوگ جو نا صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ وہ 9 لوگوں کو قتل کر دیتی اور قوم والے باقی رہتے ہیں. یہاں تک کہ جو نا 3 دن ہو جاتے ہیں, اس کے بعد ایک چیخ آتی ہے. وہی اللہ نے کہا کذبت فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ. قوم سمود کو اللہ نے ایک چیخ کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کیا. جبرائیل علیہ السلام ایک چیخ مارتے ہیں, پورے قوم سمود ہلاک ہو جاتی ہے. صرف ایک چیخ کی وجہ سے. اللہ کی طاقت دیکھیں, صرف ایک چیخ کی وجہ سے پورے قوم سمود ہلاک ہو جاتی, کوئی نہیں بچتا ہے. اچھی بات. اب ہلاک ہونے کے بعد ان کی باڈی کیسی تھی؟ کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم, مرنے کے بعد باڈی کیسا رہتا ہے. یہ ہلاک ہونے کے بعد باڈی کیسی تھی؟ اللہ نے فرمایا کہ کہشیم المحتضر. جس طرح آپ دیکھیں گے گھاس کے اوپر جانور چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے, گھاس پیس ہو جاتا ہے پورا. اب بیل بکرا جب گھاس پہ چلتا ہے تو گھاس پیس ہو جاتا ہے. اس طرح ان کی باڈی پیس ہو گئی تھی میدان میں. صرف ایک چیخ کی وجہ سے پوری باڈی, یعنی کہ ہاتھ الگ, سر الگ, پاؤں الگ, دھڑ الگ, ان کی پوری باڈی پیس ہو گئی تھی, جس طرح گھاس پیس ہوتا ہے. اس طرح اللہ نے قوم سمود کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتی ہے ایک چیخ کے ذریعے سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. یہاں قوم عاد کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. قوم عاد نبی کون تھے؟ ہود علیہ السلام. ایک قوم عاد یہ اصل ایک قوم ایسے قوم کے پاس آ کر تھے جو قوم بت کی عبادت کرتی تھی. وہ بت کا نام کیا تھا؟ سمود, صدا, حبا. یہ 3 بت کا نام تھا قوم عاد میں. لوگ اس کی عبادت کرتے تھے. ہود علیہ السلام آتے ہیں, آ کر ان کو دین کی دعوت دیتی. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یوٹیوب میں یہ قوم کہاں تھی, بلاد شہر آپ لکھیں یوٹیوب میں, شین ہارا شہر, بلاد شہر شین ہارا. یہ قوم وہاں رہتی تھی اس زمانے میں. آج لوگ جو نا اس کے اطراف جو نا لوگ رہتے. بلاد شہر کے نام سے بہت خوبصورت شہر ہے. یہ قوم عاد وہیں جو ہے رہتے تھے, پہاڑی علاقے کے پاس جو نا رہتے تھے. ہود علیہ السلام آ کر دین کی دعوت دیتی ہیں, لیکن قوم والے نہیں مانتے. اے ہود ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے, تم جھوٹے ہیں, فلاں نعوذ باللہ. اللہ نے کیا کر دیا, جب قوم عاد ہود علیہ السلام کا انکار کرتی ہیں 3 سال تک اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتے ہیں. یہ بارش نہیں آنا بھی اللہ کا عذاب ہے, یاد رکھیں. قوم عاد پر 3 دن تک بارش نہیں ہوئی, 3 سال تک, 3 دن نہیں 3 سال تک بارش نہیں ہوئی. یہ سب اللہ کا عذاب تھا. اب 3 سال تک بارش نہیں ہوئی, قوم عاد والے بڑے پریشان ہوئے, کیونکہ جانور بھی مر رہے ہیں, یہ کھیتی باڑی نہیں ہو رہی ہے, غلہ پانی کچھ نہیں ہے. اب یہ 70 لوگ جو قوم عاد میں جو نیک لوگ تھے وہ مکہ جاتے ہیں. مکہ جا کر جو نا دعا کر, جیسے کہ ہم استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں, اس طرح قوم عاد کے کچھ لوگ جو نا 70 لوگ مکہ جاتے ہیں, جا کے جو ہے نا وہاں دعا کریں گے اللہ سے. مکہ جا کر جو نا دعا کرتے ہیں. دعا کرنے کے بعد یہ واقعہ امام احمد شاکر جو نا ان کی مشہور تفسیر عمدۃ التفسیر میں ذکر کرتے ہیں. کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر جو نا یہ قوم عاد کے نیک لوگ دعا کرتے ہیں, اے اللہ تعالیٰ ہم پر بارش برسا.
تو 3 بادلیں وہاں آ کے کھڑی ہوتی ہیں، ایک کالا بادل، ایک لال بادل، ایک سفید بادل. اللہ آسمان سے آواز آتی ہے کہ اے قوم عاد کے نیک لوگ، کوئی ایک بادل تم چنو. قوم عاد کے لوگ کالا بادل کو چنتے ہیں، بولتا ہے کہ نہیں کالا بادل. تو آواز آتی ہے کہ تم نے اپنی قوم کے لیے عذاب کو تم نے چنا. ایک کالا بادل سیدھا جا کے جو ہے نا قوم عاد کے پورے لوگوں پر عذاب آتی ہے. کیسے عذاب؟ ٹھنڈی ہوا وہ بھی ٹھنڈی ہوا. وہی اللہ نے کہا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کر دیا. کیسے ہلاک کر دیا؟ بِرِيحٍ ہوا کے ذریعے سے. کیسا ہوا؟ سر. آپ دیکھیں گے جب ہوا چلتی ہے تو سر آواز آتا ہے. جتنا تیز ہوا چلتی ہے اتنا سر آواز آتا ہے. یعنی کہ اتنی تیز ہوا، مفسرین نے کہا کہ اتنی تیز ہوا قوم عاد کے ایک شخص کو اوپر اٹھاتی ہے، پھر جا کے زمین کو مارتی ہے، اس کا سر الگ ہوتا ہے، دھڑ الگ ہو جاتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ قوم عاد کے پورے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرتی. کیسے؟ ٹھنڈی ہوا کے ذریعے سے. ٹھنڈی ہوا آتی ہے حد سے بڑھ کر. ایک ہوتا ہے کہ ٹھنڈی ہوا انسان کنٹرول کرتا ہے ٹھنڈی، لیکن حد سے بڑھ کر ٹھنڈی ہوا. کتنے دن؟ سخرها علیہم 7 لیال. 7 دن ٹھنڈی ہوا، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ٹھنڈی ہوا چلتی ہے. ایک سیکنڈ بھی نہیں رکا. 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ٹھنڈی ہوا، یہاں تک کہ قوم سمود کے پورے لوگ جو ہے نا ہلاک ہو گئے. وہی اللہ نے کہا کہ فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا. اے لوگوں کیا کوئی قوم عاد میں سے کوئی بچا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں بچا، سب جو ہے نا ہلاک ہو گئے. اچھا، ان کی باڑی کیسی تھی؟ ایسا کہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ قوم سمود کی باڑی کیسی تھی؟ جس طرح گھاس کو پیس تھی اس طرح باڑی تھی. قوم عاد کی باڑی کیسی تھی؟ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. کھجور کا درخت ہے، اس کے اوپر کا آپ نکال دیجیے، کھجور کا درخت کا اوپر کا حصہ آپ نکال دیجیے، صرف یہ تنا وہ گرا ہے تو کس طرح نظر آئے گا. اس طرح قوم عاد کی پوری باڑی جو ہے اس طرح گری ہوئی تھی. وہ ایک ان کے سر نکل گئے تھے، صرف ان کی باڑی جو ہے گری ہوئی تھی وہاں. جس طرح کھجور ہے اس کا اوپر کا آپ نکال دیجیے، وہ گرا رہتا ہے صرف تنا. اس طرح ان کی باڑی جو ہے سر نہیں تھا، بس ان کی باڑی گری ہوئی تھی پورے میدان میں. كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. جس طرح کھجور کا تنا گرا ہوا ہوتا ہے اس طرح ان کی باڑی جو ہے گری ہوئی تھی. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں، کوئی بھی باقی نہیں. کہ یہاں ایک جو مسئلہ ہے کہ آج اگر کوئی کہتا ہے نہیں، آج اگر کوئی مسلمان کہتا ہے میرا تعلق قوم سمود سے، نہیں، جھوٹا ہے. قوم سمود قوم عاد میں سے جتنے لوگ تھے اللہ تمام کو ہلاک کر دیا، کوئی بھی باقی نہیں. قوم سمود قوم عاد میں سے جتنے لوگ تھے اللہ نے جو نا تمام کو ہلاک کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْقَاعِدَةِ. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ. اصل فرعون کسے بولتے ہیں؟ فرعون نام نہیں ہے. مصر میں جو بھی بادشاہ ہے اس کو فرعون بولتے ہیں. ایک مسلمان فرعون ہے، ایک کافر فرعون ہے. یعنی کہ جو بھی مصر کا جو بادشاہ ہے اس کو فرعون بولتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے زمانے، یوسف علیہ السلام کہاں آ کرتے؟ مصر میں آ کرتے. تو اس وقت جو بادشاہ تھا ولید وہ مسلمان تھا، اسے علماء بولتی ہیں کہ جو نا وہ فرعون، وہ مسلمان فرعون ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں جو بادشاہ تھا وہ فرعون، اس کا نام تھا من فتح. اس کا نام تھا من فتح. فرعون کا اصل نام جو ہے نا من فتح ہے. یہ فرعون تھا، معلوم ہے اس کا مشہور واقعہ، اللہ نے اس کو پانی میں ڈبو دیا. لیکن فرعون کے واقعے میں ایک جو اہم جو سبق ہے، موسیٰ علیہ السلام جب اس کو دعوت دیتے ہیں، دین کی دعوت دینے کے بعد 40 سال تک اس کو مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ اسلام کی طرف آ جائے. یعنی کہ آج کتنے لوگ ہی جو نماز نہیں پڑھتی پھر بھی اللہ ان کو رزق دیتا ہے، تاکہ اللہ ان کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ دین کی طرف آ جائے. کئی لوگ حرام کماتی، اللہ ان کو مہلت دیتا ہے سدھر جاؤ. اللہ نے فرعون کو 40 سال تک مہلت دی. اللہ تعالیٰ ہم وہی کہتی ہیں گنہگاروں کو جو نا ہم مہلت دیتے ہیں. فرعون اس کے بارے میں مشہور ہے، فرعون کا جو والد تھا وہ بھی اپنے آپ کو اللہ بولتا تھا. جب فرعون کا والد اس کے انتقال ہوا، فرعون کا والد مر گیا، تو فرعون کہتا ہے کہ اللہ جو ہے نا ان کے اندر سے میرے اندر آ گیا، نعوذ باللہ، ان کے اندر سے میرے اندر آ گیا، نعوذ باللہ. فرعون اس طرح جو ہے نا بولتا تھا نعوذ باللہ، جبکہ فرعون بولتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی اللہ ہوں، نعوذ باللہ. اللہ نے اس کو بھی جو ہے ہلاک کر دیا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطیہ. یہاں قوم لوط کا ذکر ہے. لوط علیہ السلام کی قوم، یہ وہ قوم تھی جیسا کہ مرد عورت سے شادی کرتا ہے، لیکن لوط علیہ السلام کی قوم مرد سے شادی کرتے تھے. شادی نہیں، اپنی خواہش پورا کرتے تھے. عورت سے اپنی خواہش پورا کرتے تھے. لوط علیہ السلام کی قوم میں بیماری پائی جاتی تھی. سب سے پہلے انہوں نے یہ گناہ کو ایجاد کیا. سب سے پہلے لوط علیہ السلام آ کے کہتی ہیں دیکھیے سب جائز نہیں، شریعت میں حرام ہے.
تو لیکن قوم والے نہیں مانے، قوم والے نہیں مانے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ لوط علیہ السلام ان کے گھر میں کچھ فرشتے آتے ہیں، خوبصورت نوجوان کی شکل میں آتے ہیں۔ اب لوط علیہ السلام کی قوم والے نعوذ باللہ ان کے پاس اگر کوئی نوجوان ہوتا تو اس سے اپنی خواہش پورا کرتے تھے۔ سیدھا آتے ہی آ کر لوط علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ لوط تمہارے گھر میں جو نوجوان ہے وہ ہمارے پاس بھیجو تاکہ ہم خواہش پورا کریں، نعوذ باللہ۔ لوط علیہ السلام بولتے ہیں کہ نہیں وہ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے مہمان ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام، لوط علیہ السلام ابھی معلوم نہیں کہ جو نا وہ جبرائیل علیہ السلام، پھر بعد میں جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ مت ڈرو ہم فرشتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سیدھا اپنے گھر کے باہر جاتے ہیں، لوط علیہ السلام کے گھر کے، اپنا پر مارتے ہیں، بس وہ جتنے بھی قوم والے ان کے آنکھ گر جاتی ہے، بس یہ آنکھ کی ڈلی سے گر جاتی ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم والوں پر پہلے عذاب جو آ کر تھا ان کی آنکھ کی ڈلی جو نا وہ گر گئی۔ اس کے بعد کیا عذاب آ کر تھا، پورے قوم کو جبرائیل علیہ السلام ایک پر میں اٹھاتے ہیں، پھر الٹا کرتے ہیں، پھر سمندر کے اوپر مار دیتی بس۔ یہ دوسرا عذاب تھا قوم لوط پر۔ تیسرا عذاب کیا تھا، پتھروں کی بارش ان پر ہو رہی تھی، پتھروں کی بارش، مسلسل پتھروں کی بارش جو نا ان پر ہو رہی تھی۔ اس طرح جو نا قوم لوط جو نا پورے کے پورے ہلاک ہو گئے۔ وہی اللہ نے کہا کہ والمؤتفکات بالخاطیہ، ہم نے جو نا قوم لوط کو الٹا کر دیا، یعنی کہ جو نا ہم نے ان کی بستی کو جو نا الٹا کر دیا۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا جیسا کہ آج کل جو ہے نا ایک جھنڈا ہم کو ملتا ہے نعوذ باللہ، کلر کا، رینبو کلر کا، یہ ان لوگوں کا جھنڈا ہے جو یہ کہتی ہے کہ جو نا مرد سے شادی کر سکتے ہیں، عورت سے شادی کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کا جھنڈا ہے رینبو کلر کا۔ اس وجہ سے سعودی عرب کے ایک عالم مشہور عثمان الخمیس حافظہ اللہ نے کہا کہ یہ سب جائز دیں۔ آج کل بچوں کے کھلونے میں جو نا رینبو کلر کا ہوتا ہے، یہ اصل جو نا ان لوگوں کا جھنڈا ہے جو یہ کہتی ہے جو نا مرد سے شادی کر سکتے ہیں، عورت سے شادی کر سکتے ہیں۔ یہ دماغ میں بٹھانا چاہتی ہیں بچوں کی بھی، نعوذ باللہ، یہ سب جو ہے نا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، جو بھی رسول کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو سختی کے ساتھ پکڑے گا، چاہے کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے الذل والصغار علی من خالف امری، اگر آپ نبی کی مخالفت کریں گے اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیں گے، اسی دنیا میں، نبی کی مخالفت نہیں، قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اگر کوئی نبی کی مخالفت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اسی دنیا میں کیا کرے گا، ذلیل کر دے گا۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، یہ قوم نوح کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم والے، یہ بھی قوم جو ہے نا بت کی عبادت کرتے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق و نصرہ، انشاءاللہ آ رہا ہے سامنے سورہ نوح میں، یہ لوگ اس کی عبادت کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتی لیکن وہ نہیں سمجھتے، یہاں تک کہ ان کو پانی کا عذاب آتا ہے، پانی کا عذاب 40 دن تک پانی آتا ہے، اوپر سے گرم پانی، نیچے سے ٹھنڈا پانی، اس طرح 40 دن تک پورے قوم نوح پر اللہ کی طرف سے عذاب آ گئے، 40 دن تک مسلسل عذاب، یہاں تک کہ جو نا پورے قوم والے ہلاک ہو گئے۔ اور جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ تھے وہی اللہ نے کہا دیکھیں حملناکم فی الجاریہ، ہم نے تم کو کشتی میں اٹھا لیا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو، اللہ تعالیٰ ہم سے کہتی ہیں، آپ سے کہتی ہیں ہم نے تم کو کشتی میں اٹھا لیا، جبکہ ہم نہیں تھے۔ کس کو اٹھا لیا؟ ہمارے باپ دادا۔ ہم لوگ جو ہے نا کس کی نسل میں سے ہی؟ آدم علیہ السلام کے نہیں، نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہی۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس۔ کنعان کافر تھا، پانی میں ڈوب کے مر گیا۔ 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس۔ سام، حام، یافس کی نسل سے میں اور آپ ہی اس دنیا میں، پوری دنیا والے 3 بیٹے کی نسل سے۔ سام کی نسل سے جو گورے لوگ ہیں، جو سفید کلر کے جو گورے لوگ ہیں وہ سام کی نسل سے آ کر ہیں۔ حام جو کالے لوگ جو نیگرو وغیرہ ہوتی، یہ نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے حام کی نسل سے ہیں۔ یافس ان کی نسل سے کون آ کر ہیں؟ جو لال کلر کے لوگ ہوتے ہیں، گورے بھی ہوتے ہیں اور لال بھی ہوتے ہیں، وہ کس کی نسل سے؟ یافس کی نسل سے۔ بلکہ یاجوج ماجوج بھی ہوتا ہے یافس کی نسل سے۔ یعنی کہ جو بھی لوگ ہیں قیامت تک جو آئیں گے تمام نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی نسل ہے ہماری۔ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بولتے ہیں، دوسرے آدم بولتے ہیں نوح علیہ السلام کو۔ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں کہ ہم نے تم کو کشتی میں اٹھا لیا، ہمارے باپ دادا، نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ تھے وہ ہمارے باپ دادا تھے، انہی کی نسل سے ہم لوگ جو نا یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، یہ جو عذاب کا جو ذکر ہے، قوم سمود کو اللہ نے چیخ کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، قوم عاد کو اللہ نے ٹھنڈی ہوا کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کر دیا، اسی طرح قوم نوح کو اللہ نے پانی کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ یہ جو واقعہ ہے اس کو یاد رکھو، وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اللہ تعالیٰ فرماتی کہ اس کان سے اس کو یاد رکھو،
کیوں؟ اگر تم بھی نافرمانی کرو گے اللہ تعالیٰ کا سزا آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تادم میں حیات توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری تفسیر ہوئی سورہ حق کا آیت نمبر 1 سے لے کر 12 تک۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔